الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لا یکونن احدا من احدى الامم فلما جاءہم نذیر ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل. سنن الہی در قرآن اللہ کی وہ سنتیں یعنی وہ الہی قوانین اور وہ راستے جن قوانین اور جن راستوں پر حیات بشر گزر رہی ہے اور حیات بشر چل رہی ہے، اور ان قوانین اور ان راستوں سے ہٹ کر کوئی اور صورت متصور نہیں ہے، اور کوئی اور سادہ الفاظ میں کہوں تو کوئی آپشن نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ کسی اور راستے پر چل سکے. یہ وہ قوانین اور وہ راستے ہیں جو تمام تر انسانیت کے لیے اللہ نے بنائے، اور انہی کے مطابق حضرت آدم سے لے کر اور آج تک اور قیامت تک جتنے بھی انسان گزریں گے اور گزرے ہیں وہ سب کے سب انہی قوانین اور انہی راستوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی اور راستہ یا کوئی اور آپشن یا کوئی اور قانون اس کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مختلف صورتیں پیش آتی ہیں انسان کو کسی دفتری معاملے میں، کسی قانونی معاملے میں. اس میں کچھ آپشنز اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں، 4 5 6 8 10 آپشنز ہوتی ہیں، یا جنہیں آپ کہہ لیں کہ صورتیں ہوتی ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں ABCDEF جو بھی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن یا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ان میں آپ کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیں. اس کے جیسے داخلے آپ کرتے ہیں اسکولوں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹس ہیں جس میں سے آپ اپنی مرضی سے کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی اس میں سے موضوع، کوئی سبجیکٹ، کوئی مضمون لے لیں. اس کے علاوہ کوئی سبجیکٹ یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ انہی میں سے آپ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہوتی. تھوڑا آگے آگے بیٹھیں، پیچھے دروازہ بھی کھلنے کی گنجائش نہیں ہے. اس طرف آ جائیں آگے، مسئلہ نہیں. ادھر بھی جگہ خالی، کچھ ادھر بھی آ کے بیٹھ جائیں. یہاں پر یہ تار اتنی جگہ نہیں لیتی. آپ کے سامنے پہلے یہ عرض ہو چکا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک وہ سنت ہے اللہ کی. سنت کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے. سنت یعنی قانون، یعنی راستہ. ایک اللہ کا وہ قانون ہے، ایک اللہ کا وہ راستہ ہے جس پر یہ کائنات چل رہی ہے، اور اس قانون اور اس راستے سے ہٹ کر اگر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی حرکت ہو تو یہ نظام سارا دھرم بھرم ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے کا ایک ذریعہ یہی ڈسپلن ہے جو کائنات میں موجود ہے. جو دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے جو لوگ نہیں مانتے کہ یہ جو ڈسپلن ہے اس کائنات میں، کیا یہ خود بخود ہے، آٹومیٹک ہے، یا کسی نے قائم کیا ہے. یہ خود بخود ایسا نظام اور ایسا نظم کبھی بھی، اسے کہتے ہیں برہان نظم، ایسا ڈسپلن خود بخود قائم نہیں ہو سکتا. کسی نہ کسی ذات نے یہ ڈسپلن قائم کیا ہے، اور پھر اس راستے سے انسان کی عقل پہنچتی ہے کہ اگر یہ اتنا منظم جہان ہے جس میں ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، تو یقیناً یہ کسی نے نظم قائم کیا. یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، یہ حادثاتی طور پر نہیں نظم قائم ہوا. آپ
یہ جو آپ کے اس کمرے میں چند چیزیں بے جان، ان کو ایسے پھینک کر چلے جائیں، کیا یہ قیامت تک ایسے ہی رہیں گی یا یہ خود بخود منظم ہو جائیں گی؟ آپ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں اور کوئی یہاں زلزلہ نہ آئے، یہ ایسے ہی رہے، کوئی ایسا آفت نہ آئے، تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی کوئی آئے گا تو یہ جگ یہاں ادھر کا ادھر ہی پڑا رہے گا، یہ جگ یہاں سے اٹھ کے کچن میں بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ جو نظم آپ کو نظر آ رہا ہے ان چیزوں کے اندر، یہ کسی نے قائم کیا ہے۔ تو یہ کائنات کے اندر جو ڈسپلن ہے، یہ مثال دی جاتی ہے کہ ڈسپلن کسی نے قائم کیا، اور وہ قائم کرنے والا کون ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ چاند گرہن جو ہوتا ہے، یہ سورج گرہن، یہ بے نظمی ہوتی ہے، یہ بے نظمی پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ بے نظمی نہیں ہے، یہ بھی انہی قوانین کی مختلف صورتیں ہیں، انہی قوانین کے اندر رہ کر، اسی نظام کے اندر رہ کر یہ حالتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ جتنا بھی نظام ہے یہ بھی قوانین پہ چل رہا ہے، ہم اس کو چھوڑیں، انسان کی طرف آ جائیں۔ انسان کی حیات بھی انہی قوانین پر چل رہی ہے، وہ قوانین اور ہیں، وہ راستے اور ہیں، انسان کے لیے جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں وہ اور ہیں۔ اب انسان کی بھی دو طرح کی زندگی ہے، اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ ایک انسان کی پرسنل لائف ہے جس کو آپ ذاتی زندگی کہتے ہیں، اور ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے پیش ہو گئی تھی کہ ذاتی زندگی انسان کی 10% ہوتی ہے اور اجتماعی زندگی انسان کی 90% ہے۔ تو اللہ کے قوانین انفرادی زندگی کے لیے بھی ہیں اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہیں۔ اجتماعی زندگی سے مراد جو مثال دی تھی کہ اس کمرے میں اگر 20 لوگ بیٹھے ہیں تو 20 زندگیاں نہیں ہیں بلکہ 21 زندگیاں ہیں، 20 ذاتی زندگی ہیں اور ایک اجتماعی زندگی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کافی بات کر لی ہے۔ وہ قوانین جو اس زندگی کے لیے، جس میں یہ بات کی تھی کہ یہ سب انسانوں کے لیے، اس میں کوئی فرقہ، ذات، مسلک، علاقہ، زبان، کوئی قید نہیں ہے۔ وہ اللہ کے قوانین، مثلا آپ کہتے ہیں کہ یورپ اتنا آگے نکل گیا، امریکہ اتنا آگے نکل گیا، ابھی بھی کسی کو ادھر بیٹھے ہوئے جو ہیں، ابھی کسی کو یہ لیٹر مل جائے کہ آپ کو ہم امریکہ لے کے جاتے ہیں، آسٹریلیا لے کے جاتے ہیں، تو کتنے منع کریں گے؟ وہ جو بڑا مذہبی بنے گا وہ بھی کہے گا چلو ایک دفعہ گھوم کے آ جاتا ہوں میں، اور یہی کہے گا میں تو گھومنے جا رہا ہوں یا قیامت کی نشانیاں دیکھنے جا رہا ہوں۔ ایسی کوئی بات کر کے اپنے لیے حلال کر لے گا۔ ویسے بے شک بڑے نعرے لگاتا ہو، لیکن اگر وہ لیٹر مل جائے، کہتے ہیں کامیاب ہو، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ ملک کامیاب ہیں۔ کیوں کامیاب ہیں؟ ان کے پاس کوئی جادو ہے، کوئی چھڑی ہے ان کے پاس؟ کامیاب اس لیے کہ اللہ نے کامیابی کے اور ناکامی کے راستے بنائے ہیں، اور انہوں نے کامیابی کے راستوں کو جب اختیار کیا تو انہیں کامیابی مل گئی۔ اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیونکہ ہم جن راستوں پر چل رہے ہیں وہ کامیابی کے راستے نہیں ہیں۔ جیسے پہلے بھی مثال دی تھی کہ ایک آدمی غلط گاڑی میں بیٹھ کے پورا قرآن پڑھ لے تو کبھی بھی وہ صحیح جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک پورا قرآن پڑھتا رہے، جانا اس نے لاہور ہے، گاڑی پہ وہ ایبٹ آباد کی بیٹھ جائے، پہنچے گا وہ لاہور؟ بے شک پورے قرآن کی تلاوت کر رہے۔ آپ میں سے بہت سارے طالب علم ہیں، یہاں مختلف سبجیکٹ ہیں، کسی کا فزکس کا پیپر ہے، اس میں جا کے چاروں کل لکھا ہے، پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا پاس، یا ہو جائے گا؟ اس سے مقدس کوئی کلام ہے؟ پاس ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہو جائے گا پاس؟ استاد دیکھ کے کہے گا بڑا مومن آدمی ہے، اسے پاس کرو۔ نہیں ہو سکتا نا پاس۔ غلط راستے کے اوپر ذکر کرنے سے تو کوئی پاس نہیں ہوتا۔ دین نے ذکر کے ساتھ، ہم نے امت کی تعریف میں پڑھا تھا نا کہ دین، امت کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ جس کا ایک ہدف ہو اور ہدف پر چلنے کا ایک راستہ بھی ہو، اور اس راستے کو طے کرنے کی ایک آئیڈیالوجی بھی ہو، ایک مکتب ہو۔ لیکن ہم تو آن دیوس اور جان دیوس والی قوم ہیں، ہم تو جانے یا علی پہ چلنے والے ہیں۔ ہمیں کیا تکلیف ہے ان ابحاث کی؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ والی باتیں ہمارے سامنے کریں؟ ہمیں بس آپ ٹکٹ دیں اور مجلس کے بعد ہم سیدھا، ہمیں آ کے چارٹرڈ طیارہ فرشتوں کا لے جائے اور کہے جی جنت میں یہ والا جو پلاٹ ہے یہ انکلیو آپ کا ہوا، ہم اسی پہ راضی ہیں۔ اس طرح کسی کو کچھ ملنے والا، یہ جو اس طرح کی پرچی آپ کو آ کر دیتا ہے، یہ جس طرح 2 نمبر سوسائٹیوں والے نہیں آ کر اعلان کرتے اور آپ پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ یہ واقعی ہمیں ادھر پلاٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس طرح جو 2 نمبر سوسائٹیوں والے آ جاتے ہیں نا جنت میں، جنت کی کیمپین چلانے کے ہمارے پاس لائسنس ہے اور ہم نے الاٹ کروایا ہوا ایک بڑا رقبہ اور ہماری سوسائٹی ہے وہاں پہ، وہ ٹکٹ دینے آتے ہیں۔ ایسا کوئی ٹکٹ کہیں بھی دیا
نہیں کیا. معصومین علیہ السلام نے بھی کسی کو اگر بشارت یا ضمانت دی ہے تو اعمال کی بنیاد پر دی ہے. کہا ہے کہ یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. مفت والا کھاتا کسی کے ساتھ بھی نہیں چلتا. اس طرح کوئی بھی آگے آپ کو کاٹ دے تو نہیں ہوتا. وہ اللہ نے راستے بنائے ہیں, ان راستوں پر چل کر انسان اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے. یہ آپ کے لیے عرض کیا تھا کہ وہ راستے انفرادی بھی ہیں اور وہ اجتماعی بھی ہیں. ایک اور نقطہ جو آپ کے سامنے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ جیسے فقہ میں ہوتا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں, 9 سال میں بچی بالغ ہو جاتی ہے شریعت کے لحاظ سے, اور لڑکا 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے. یہ جنوری فروری کو نہیں دیکھنا, چاند کے حساب سے ہوتا ہے, جنوری فروری کے حساب سے نہیں ہوتا. قمری لحاظ سے آپ کی بلوغت کا معیار قمری سال ہے, یہ عیسوی سال نہیں ہے. عیسوی سال میں اگر لحاظ کریں گے تو ایک پورا سال کے روزے اور نمازیں کھا چکے ہوں گے. ایک لڑکا یا لڑکی, بچہ بچی جب بالغ ہوتے ہیں قمری لحاظ سے تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مکلف. کیا کہا جاتا ہے؟ توضیح المسائل میں لکھا ہوتا ہے, پڑھیں کیا لکھا ہوتا ہے؟ مکلف پر اس صورت میں غسل واجب ہے, مکلف پر نماز واجب ہے, مکلف پر روزہ. مکلف کسے کہتے ہیں؟ بات بتایا تھا, مکلف کہتے ہیں جو ذمہ دار ہو. مکلف کس سے نکلے؟ تکلیف سے. تکلیف اردو میں تکلیف اور چیز ہے, درد کو کہتے ہیں. فارسی اور عربی میں تکلیف کا مطلب ذمہ داری ہوتا ہے. جیسے کہا تھا نا کہ اصل سناٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھماکہ. اور ہم سناٹے کو کس میں استعمال کرتے ہیں؟ خاموشی میں. تو اس طرح اردو میں بہت سارے اجتہاد ہوئے ہیں. سناٹا دھماکے کو کہتے ہیں, لیکن استعمال ہوتا ہے ہماری زبان میں خاموشی کے لیے. تکلیف ذمہ داری کو کہا جاتا ہے, کیونکہ ذمہ داری اٹھاتے ہوئے بندہ کچھ تھکتا ہے, کچھ اس کو درد ہوتا ہے. مثلاً میں آپ کو کہتا ہوں یہ بوری آپ نے چھت پہ پہنچانی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, تو بوری چھت پر لے کے جائیں گے, کچھ درد تو ہوگا نا, سانس پھولے گا, پسینہ آئے گا. تو اردو والوں نے یہی والی جو درد تھا وہ تکلیف کے ساتھ رکھ دیا, باقی ذمہ داری اڑا دی. اصل میں تکلیف ذمہ داری کو کہتے ہیں, اور مکلف اسے کہتے ہیں جس پر ذمہ داری عائد ہو. اور اللہ ذمہ داری ڈالنے والا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ مکلف, ذمہ داری ڈالنے والا. توضیح میں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, یہ عرض کیا تھا کہ اس میں لکھا ہے مکلف پر غسل واجب ہے, نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے. کب کب واجب ہے لکھا ہوا ہے. ایک آدمی کی بات ہے, ایک آدمی پہ نماز واجب ہے, ایک آدمی پہ روزہ واجب ہے. لیکن صرف ذاتی طور پر ایک شخص ذمہ دار نہیں ہوتا, بلکہ امت بھی مکلف ہوتی ہے, امت بھی ذمہ دار ہوتی ہے. جس طرح میں ذمہ دار ہوں, مثلاً اگر ابھی فجر کا وقت ہو جائے تو میں مکلف ہوں, میرے اوپر نماز فجر پڑھنا واجب. ہمیں وہی والے احکامات پتہ ہیں جس میں میری بات ہو رہی ہے کہ میرے پہ ابھی نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج واجب ہے, زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے. لیکن بہت ساری تعلیمات قرآن میں, بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو امت کے اوپر واجب ہیں, جو ایک آدمی پہ واجب. مثلاً قرآن کی ایک آیت ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑے رکھو. اس کے اوپر آپ اکیلے عمل کر سکتے ہیں؟ یہ آپ مکلف ہیں نا, آپ کی ذمہ داریاں ہیں, آپ اکیلے اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی یہاں بیٹھا ہوا اکیلے اس پہ عمل نہیں کر سکتا. یہ ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی ہے؟ امت کے اوپر, کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رکھو, یعنی اتحاد سے رہو, اتفاق سے رہو, تفرقہ نہ پھیلاؤ. قرآن میں کئی جگہ منع کیا گیا ہے کہ تفرقہ نہ پھیلاؤ. تو یہ ایک آدمی, یہ پوری امت کا کام ہے. یعنی یہ آیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ جیسے آپ کے سامنے بات کی تھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 34, سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28, اور سورہ انعام کی آیت نمبر 108, سورہ غافر کی آیت نمبر 5. ان آیات میں یہی بات ہو رہی ہے کہ امت ذمہ دار ہوتی ہے, امت کی ذمہ داریاں ہیں. یہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ ہم ایک اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں, ہم جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سوشل لائف. عام طور پہ سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ میری سوسائٹی ہے, یہ سوشل لائف ہے, یہ باتیں ہم کرتے ہیں. یہ سوسائٹی, یہ سوشل لائف آپ کی, یہ ذمہ داری ہیں آپ کے اوپر.
وہ قوانین اللہ کے جو آپ کی اس زندگی کے بارے میں، ان کو کہتے ہیں سنن الہی، اللہ کی سنتیں، یعنی اللہ کے قوانین، اللہ کے راستے۔ اور ان آیات میں کیا موجود ہے کہ وہ سنتیں تبدیل بھی نہیں ہوتی۔ جس حرکت کی وجہ سے فرعونیوں کو پھینٹی پڑی تھی، اسی حرکت پہ پاکستانیوں کو بھی پھینٹی پڑے گی۔ پاکستانی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو 2022 میں رہتے ہیں، اب وہ زمانہ چلا گیا، کہتے ہیں نا وہ پرانی باتیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جس حرکت پہ ان کو پھینٹی پڑی تھی، آپ کو بھی اسی حرکت پر پھینٹی پڑنے والی ہے۔ جس عمل کی وجہ سے قوم موسیٰ کو نیل سے پار کروایا گیا تھا اور نجات ملی تھی، دریا سے بھی کراس کر گئے اور فرعون کی فوج سے بھی بچ گئے، وہی اصول اگر 2022 کا انسان اپنائے گا تو اس کو آج کے کسی فرعون سے نجات مل سکتی ہے۔ کوئی نیا فارمولہ ویکسین کی طرح نہیں ہے اللہ کے قوانین کہ 100 سال پہلے کسی اور ٹیکنالوجی پہ ویکسین بنتی تھی، 2022 میں کسی اور ٹیکنالوجی پہ ویکسین بنتی ہے۔ اس طرح نہیں ہے اللہ کے قوانین۔ اللہ کے قوانین، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان میں کوئی تحول نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت آدم کے زمانے میں بھی ویسے ہی تھے اور آج بھی ویسے ہی ہیں، اور اللہ نے وہ قوانین بتا دی ہیں۔ قرآن کے اندر بہت سارے قوانین اور بہت ساروں کے بارے میں کہا کہ ان کو دیکھو، سیرو فی الارض، زمین میں گھومو اور دیکھو کہ کس طرح تم سے زیادہ طاقتور لوگ گزرے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو ہم ایڈوانس ترین نسل ہے، تم سے زیادہ ایڈوانس لوگ گزرے ہیں۔ تم ابھی تک اس مرحلے تک نہیں پہنچے کہ کسی ملک سے ایک سوئی پلک جھپکنے میں اپنے پاس لے آؤ۔ بڑی بات تو نہیں کرتا، چھوٹی بات، سوئی امریکہ سے ابھی میں بول رہا ہوں اور میرے بولتے بولتے ہی اس وقت کیا کوئی ٹیکنالوجی ہے، چلے ہمارے پاس نہیں ہے، انہی کی بات کر لیں۔ نیو یارک سے ایک سوئی پلک جھپکنے کی رفتار عرصے میں وہ ان کے کسی اور اسٹیٹ میں پہنچ جائے، ان کے پاس بھی یہ ابھی سہولت نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان کے زمانے میں یہ سہولت موجود تھی، یہ ٹیکنالوجی موجود تھی۔ سوئی نہیں، پورا تخت اٹھا کے لے آئے وہ، پورے کا پورا۔ وہ اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی جو آج کا انسان سمجھتا ہے ہم بڑے ایڈوانس ہیں، وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی بڑے ایڈوانس تھے۔ آپ بڑے ایڈوانس ہو تو وہ بھی بڑے ایڈوانس تھے، ان کی بھی کچھ بچا نہیں ہے پیچھے۔ ظاہر ہے وہ جو اس وقت کی، آپ دیکھ لیں اہرام مصر، ابھی تک جو انجینئرنگ کے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا معمہ ہے یہ کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو تعمیر کی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جب اس کے حقیقت میں انسان دیکھتا ہے تو، یا دیوار چین کو آپ دیکھ لیں، دیوار چین کی کنسٹرکشن آج بھی لوگ حیرت زدہ ہیں کہ اس زمانے میں کیسے یہ سلسلہ انہوں نے کیا ہوگا، سامان کیسے پہنچایا ہوگا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ بڑے طاقتور تھے، لیکن انہوں نے جن قوانین اور جن راستوں کا انتخاب کیا جن پہ تباہی تھی، انہیں تباہی ملی، اور اگر وہی حرکت آپ بھی کرو گے تو آپ کو بھی تباہی ملنی، اور اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے بیان کی تھی، آراف، سورہ آراف یا سورہ جاسیہ یا سورہ انعام، سورہ غافر، ان کے اندر وہی امت کا جو پہلو ہے اسے اجاگر کیا گیا ہے کہ پہلے اس چیز کو باور کرو کہ آپ ایک اجتماعی زندگی گزار رہے ہو، آپ ایک اجتماعی زندگی گزار رہے ہو، آپ انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی، اور اجتماعی زندگی آپ کی انفرادی سے بڑھ کر ہے۔ اجتماعی زندگی آپ کی غالب حصہ، آپ کی زندگی کا اجتماعی حصہ ہے، آپ کے اعمال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایک خاندان کو دیکھ لیں، مثال پہلے بھی دے چکا ہوں، ایک خاندان کا ایک فرد ایک عمل کرتا ہے، اس کے ذمہ دار سارا خاندان قرار پاتا ہے یا نہیں ایسا؟ چلیں آپ مذہبی لحاظ سے دیکھ لیں، چلیں خاندان کی مثال تو سمجھنا آسان ہے۔ کوئی ایک شخص آ کر ممبر پہ ایک بات کرتا ہے، پوری قوم کو جواب دینا پڑتا ہے یا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں نا میں تو اس کو زندگی بھر میں نے نہیں دیکھا ہے، میرے علاقے کا ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی بھی جواب قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے کسی مذہب کے شخص نے ممبر پر کوئی بات کی ہے، آپ پورے قوم کو جواب دینا پڑتا ہے، جگہ جگہ سوال ہوتا ہے آپ سے۔ یہ چیزیں
وہ ہیں جن میں آپ روزمرہ مبتلا ہیں. یہ آسانی سے ان سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہم ایک کولیکٹیو اور اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں. اس زندگی کے قوانین ہیں, یعنی قوانین سے مراد کہ اللہ نے مقرر کر دیا کہ اس زندگی میں کامیابی کے راستے کون سے ہیں, ناکامی کے راستے کون سے ہیں. اور صرف اللہ نے راستہ نہیں بتایا بلکہ نتائج بھی بتائے ہیں کہ اس ٹریک پر چلو گے تو کیا ملے گا, اس ٹریک پر چلو گے تو کیا ملے گا, اس روٹ پر چلو گے تو کیا ملے گا. یہ سب کی سب باتیں اور یہ سارا موضوع اسی عنوان کے تحت آتا ہے, اللہ کی سنت. اور آپ جو کچھ بھی انجام دے رہے ہیں, جو آپ کا ایک اجتماعی, مثلاً پاکستان کو ایک مانگنے والا ملک تصور کیا جاتا ہے یا نہیں ایسا؟ آپ انکار مانے یا نہ مانے, سورج نکلتا ہے روزانہ, کوئی مانے یا نہ مانے, اسی طرح پاکستان کو سارے مانگنے والا سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم من حیث القوم اسی راستے پر چل رہے ہیں کہ ہماری شناخت یہ بن چکی ہے کہ یہ مانگنے والے ہیں. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سے ہمیں ڈر لگتا ہے. ہمیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ ہمارا بائیکاٹ کوئی نہ کر دے. ڈرتے ہیں نا. آپ نے خود دیکھا, ایک بیان دیتے ہیں, اس کے بعد اس بیان کو صاف کرنے کے لیے 600 بیان اور دیتے ہیں کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے, وہ ناراض نہ ہو جائے, وہ ناراض. کیوں؟ کیونکہ اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے. خود باختہ قوم کہتے ہیں اس کو, جو اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتی ہے. خود اعتمادی نہیں ہے پاکستانی قوم کے اندر. اسی لیے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر تو ہمارے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. بہت ساری قومیں آپ دیکھ لیں جن سے بہت سارے ناراض ہیں. کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ ہاں, مشکلات میں ہیں لیکن بھوکے مر رہے ہیں. بھوکا کوئی نہیں مر رہا, مل رہا ہے سب کو, لیکن مشکل میں ضرور ہیں. البتہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے, عزت ان کی باقی ہے. اور ہماری اجتماعی کیفیت کیا ہے کہ ہمیں بھکاری قوم. آپ اپنے مسلمان چلیں, چھوڑیں مغربی دنیا کو, مسلمان ممالک میں چلے جائیں, آپ کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ مسلمان ممالک میں دفاتر میں جائیں نا کسی کام سے, انہیں پتہ چل جائے پاکستانی آ رہا ہے تو ان کے ذہن میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ کوئی درخواست لے کے آیا ہوا ہوگا, یہ کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوا ہوگا. بہت کم ہوتا ہے کہ وہ یہ تصور کریں کہ یہ کچھ دینے آیا ہے یا کوئی بڑی بات کرنے آیا ہے. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی چھوٹی موٹی کوئی بات کرنے آیا ہوا ہوگا. یہ ایک اجتماعی طور پہ راستہ ہم نے اپنایا جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. بہرحال یہ آگے کی باتیں. یہاں پر جو چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ جس طرح انسان مکلف ہے اسی طرح امتیں بھی مکلف ہیں, یعنی ذمہ دار ہیں. دوسری بات یہ کہ جیسے ہر آدمی کو قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا کہ یہ تمہاری فائل ہے, جس کو ہم نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی وہ ACR سے. ACR بنتی ہے نا جو دفاتر میں کام کر رہے ہیں محکموں میں, سال کے بعد کیا کہتے ہیں ACR کا کیا مطلب ہے؟ اینول رپورٹ. ہر آدمی کی اپنی اپنی رپورٹ ہوتی ہے, وہ کوئی اور نہیں دیکھتا, وہ خود ہی یا جو اس کے افسر ہیں وہی دیکھتے ہوں گے. یہ والی رپورٹ سب کی پوری زندگی کی قیامت کے دن ہر بندہ اپنی رپورٹ ہم ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں. یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ رپورٹ ہم ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کوئی فائل ہمیں دی جائے گی, ایسے موٹی سی فائل ہوگی یا کوئی USB دی جائے گی, لگائیں گے ادھر, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی, بڑی سی اسکرین ہوگی, اس پہ آ جائے گا یہ اس بندے نے کرتوت کیے ہیں. یہ خود آپ کا جو باڈی ہے, جو وجود ہے آپ کا, یہ جو آپ کا نفس ہے, نفس آپ کا نفس, جسم تو اس کا تو ایک دن اینڈ ہو جانا ہے, لیکن یہ جو آپ کا نفس ہے یہ خود سب سے بڑی USB ہے. سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, بول رہے ہیں, وہ سارا کہاں اسٹور ہو رہا ہے؟ کہاں اسٹور ہو رہا ہے؟ نفس میں اسٹور ہو رہا ہے. سب یہاں جمع ہو رہا ہے. یہ جو آپ کی شخصیت بن رہی ہے, مثلا یہ ادھر چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان بچوں کو والدین بچپن میں ان کے سامنے گالیاں دیتے ہیں. والدین کہتے ہیں نا ہماری گالی کہاں اسٹور ہوئی ہے. والدین سوچتے ہوں گے ہماری گالی کس USB میں اسٹور ہوئی ہے جو قیامت کے دن ہمیں دکھائی جائے گی, ادھر آپ نے یہ گالی دی تھی. وہ گالی جو آپ نے دی ہے نا وہ آپ کے بچے میں اسٹور ہو گئی ہے. کیوں؟ جب بچہ آپ کا تھوڑا بڑا ہوگا نا, آپ کے سامنے نہ بھی دے تو گلی میں وہ گالیاں دے رہا ہوگا, تو وہ آپ کی گالی یہاں پر. یہ جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ جیسے بات کرتے ہیں,
یہ کون سی USB میں اسٹور ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کے گھر میں USB پھر رہی ہیں ان کے اندر یہ سارا اسٹور ہو جاتا ہے. یہ نفس جو ہوتا ہے آپ کا، یہ سب کچھ قیامت کے دن جو آپ کو فائل دکھائی جائے گی، وہ سمجھ لیں کہ آپ کا اندر سے پروجیکٹر ایک کھلے گا آپ کی نفس سے، اور اس کے اندر جو موجود ہے وہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا. کوئی اتنی موٹی فائل آپ کے ہاتھ میں لا کر پکڑائی نہیں جائے گی کہ پڑھو اس کو، اس میں کیا لکھا ہے، صفحہ نمبر 1 پہ کیا لکھا ہے، ہر سال کا الگ صفحہ. ایسی بات نہیں. آپ کا وجود گواہی دے گا. ہے نہیں روایات میں کہ انسان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، جسم انسان کا گواہی دے گا. سب کچھ ادھر ہے. ایک تو یہ فائل ہے جو ہر ایک کو اپنی اپنی ملنی ہے. ایک فائل امت کو ملنی ہے. ایک ACR ہوگی کس کی؟ امت کی، کہ یہ تو آپ نے الگ الگ یہ کام کیے ہیں، لیکن آپ نے مل کے کیا کیا یہ لو. مثلا میں آپ کو مثال دوں، سمجھنا آسان ہو جائے گا. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ چند طبقات تھے. امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ ایک طبقہ ہے قاتلین کا، ایک طبقہ ہے خاموش لوگوں کا، ایک طبقہ ہے وہ ظلم کرنے والوں کا. اب ان خاموش لوگوں میں بہت سارے حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، بڑے نیک پاکیزہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کبھی گندی حرکت بھی نہیں کی ہوگی. ان کو جو پرسنل فائل ملے گی وہ بڑی اچھی ہوگی. لیکن اس پوری کوفہ کے اندر رہنے والے جو تھے، یا مدینہ یا مکہ یا بصرہ میں رہنے والے جو تھے، ان کو جب ایک امت کی فائل ملے گی تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ گڈ، بہترین. کیا اوپر ٹھپا کیا لگا ہوا ہوگا؟ چپ رہنے والوں پر بھی لعنت، قتل کرنے والوں پر بھی لعنت، ظلم کرنے والوں پر بھی لعنت. پرسنل فائل اچھی ہوگی. امت کی فائل میں ساری گڑبڑ ہوگی. امت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک گاڑی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ بھی یہ حادثہ ہوا ہے مری کے اندر، بہت سارے لوگوں کا اس میں انتقال ہو گیا. پھر بھی پاکستانیوں کو سکون کوئی نہیں ہے. ابھی بھی سڑکیں جو وہ روٹ ہیں ان پہ جا کے حالت دیکھ لیں، روٹ بدل کے گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ہائی ایس ہے، ایک کیری ڈبہ ہے، بڑی گاڑیاں بھی تھی جو پھنسی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا. اس گاڑی کو حادثہ ہوتا ہے. اس گاڑی میں بڑے نیک لوگ بھی موجود تھے. ہم سب کوئی نیک کہتے ہیں، ظاہر ہے کسی کے بارے میں نہیں، اب لیکن فرض کر رہے ہیں صورت، فرض یہ کر رہے ہیں کہ نیک بھی تھے اور بد بھی تھے، کہ کسی جگہ حادثہ پیش آتا ہے. ایک اس میں نیک آدمی تھا، یا آدھے نیک تھے آدھے بد تھے، لیکن حادثہ ہوتا ہے تو سب کا نتیجہ ایک سا نکلتا ہے یا مختلف ہے؟ ذاتی زندگی میں تو کچھ نیک لوگ تھے اور کچھ بد تھے، لیکن جب گاڑی گری ہے کھائی میں تو مرے تو سب ہے نا، یا نیک لوگ نہیں مریں گے؟ جب اجتماعی طور پہ امت کا نتیجہ نکلتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. پھر آپ ذاتی طور پہ بے شک نیک ہو، لیکن اگر امت کھائی میں جا رہی ہے تو سارے کھائی میں جائیں گے، پھر چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے. یہ مثال کوفہ والوں کی. اگر قتل کرنے والے 100 200 300 4000 5000 10,000 18,000 30,000 لوگ تھے، باقیوں نے تو نہیں قتل کیا، لیکن امت کا جو رزلٹ نکلا اس سب میں یہ سارے کے سارے لعنت کے مستحق بن گئے. کیوں؟ کیونکہ خاموش تھے، اور خاموش رہ کے انہوں نے اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہیں دیا. حتیٰ وہ جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں اب اس نتیجے سے اب نتیجہ الگ ہے اور عذاب الگ ہے. گناہ کی بات نہیں ہو رہی، گناہ کے ساتھ کوئی اس کو نہ ملا ہے کہ گناہ کی بات ہو رہی ہے. وہ جو نیک لوگ تھے جو حادثے میں مر گئے وہ گناہ گار نہیں ہیں، گناہ نہیں ان کو ملا، لیکن نتیجہ ان کا. مثلا ایک کشتی میں آپ بیٹھے ہیں، کشتی ڈوب جاتی ہے خدا نہ خواستہ، کچھ لوگ ایک کشتی میں بیٹھے ہیں اس کو حادثہ پیش آتا ہے، اس میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، لیکن وہ جو حادثہ کشتی کو پیش آیا ہے سارے گئے نا اس میں. یہ جو آپ کی امت یا قوم یا معاشرہ یا اجتماعی زندگی ہے وہ بھی ایسی ہے. اگر امت برباد ہوگی تو یہ نہیں وہ دیکھا جاتا کہ یہ اچھا تھا اور یہ برا تھا، اچھا تھا یا برا تھا. اگر یہ امت برباد ہوئی ہے تو سارے گئے، سب وہ نتیجہ بھگتیں گے. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھیں. اگر کسی امت کو کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ اس نظریے کو باطل قرار دے دیتا ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو. پھر وہ کہتا ہے بھائی یہ بات نہیں ہے کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے تم نے اپنی قبر میں جانا ہے. بے شک قبر ہماری اپنی اپنی ہے، لیکن قبرستان تو اکٹھے ہیں نا.
اگر قبرستان سیلاب آیا تو میری قبر نہیں تیری بھی ساتھ جائے گی. یہ کیسی عجیب منطق ہے کہ ہم نے اپنی قبر میں تم نے اپنی قبر میں. اگر اس طرح معاملہ ہوتا تو پھر تو کام ہی ختم تھا, پھر تو بڑا آسان ہے, پھر تو آپ کسی کو ذمہ دار نہیں قرار دے. پھر آپ کربلا میں جو ہوا چند لوگوں نے قتل کیا نا, 30,000 تھے لیکن سب نے مارا تو نہیں ہے. جو آگے جنہیں موقع ملا انہوں نے ظلم کیا, چند سو لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا, تو باقی سب کو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. پھر اگر اس کو دیکھا جائے, جنہوں نے امام حسین پر ہاتھ نہیں اٹھایا, وہ بندہ پیچھے کھڑا ہوا ہے, ایک آخری دستے میں کھڑا, ریزرو فوج میں کھڑا ہوا ہے, اس کو آپ پھر کیا کہیں گے؟ ذمہ دار ہے نا وہ بھی. کیوں ذمہ دار ہے؟ کیونکہ اجتماعی طور پر جو امت کا یا قوم کا جو ایک عمل تھا اس میں یہ شریک ہے. یہ بات اگر سمجھ لیں ہم لوگ تو پھر ہم اپنی زندگی کا اسٹائل بدل لیں گے. اگر آپ ائمہ کو دیکھیں, ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذاتی زندگیاں, انسان کامل کہا جاتا ہے انہیں, اس سے زیادہ کوئی ہمارے پاس اس کے اوپر کوئی ماڈل نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی ماڈل پیش کرنا ہو, رول ماڈل پیش کرنا ہو, تو کیا اہل بیت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ہے؟ اس سے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا, کوئی نمونہ نہیں دے سکتے آپ. یعنی ایک انسان جو کمال کی آخری حد تک پہنچ سکتا ہے وہ یہ ہے, اس کے اوپر کوئی نیکی, اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے. وہ ذاتی حیثیت میں تو ائمہ ایسے تھے نا, انسان کامل ہیں, ان کی دعاؤں سے بادل برس رہے ہیں, اور کیا کہ ان کے وجود سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. پھر کیوں وہ لوگوں کے پیچھے تھے کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے, لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے. ذاتی طور پہ تو صحیح تھا سب کچھ, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ امت کا حصہ ہے, ہم امت میں, قوم میں رہ رہے ہیں, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نجات کی طرف بلانا. کیونکہ اگر یہ معاشرہ تباہ ہوا تو اس کا نقصان ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج ایک جنگ میں 70,000 بندہ مر گیا. 70,000 بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کا مر گیا ایک بیماری کی وجہ سے. وہ ایک واقعہ ہے, سورہ اعراف آیت نمبر 176, غالباً اسے آپ پڑھیں گے تو اس میں وہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بلم باور ایک بندے کا نام تھا, اس نے اسے بد دعا کے لیے کہا, پھر اس نے ایک ترکیب بتائی, وہ ایک ڈیٹیل ہے, اس کو میں نہیں بتاتا یہاں پہ. اب اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ نبی ہے نا, معصوم ہے. حضرت موسیٰ کی فوج ہاری ہے تو حضرت موسیٰ بھی ہارے یا نہیں ہارے؟ شکست کھا گئے نا. کمانڈر کی بھی گلے میں شکست آتی ہے. فوج نے حرکت الٹی کی ہے, لیکن شکست کا توق کہہ لیں کہ وہ کمانڈر کے گلے میں بھی آتا ہے. یہ کہا جاتا ہے یہ شکست کھا گئے. جیسے امیر المومنین سے کوئی تھا بہادر اس وقت؟ امیر المومنین اکیلے بدر میں 35 لوگوں کو مار رہے ہیں. امیر المومنین کا حلیہ دیکھ کے, جسم دیکھ کے بہت سارے کہتے تھے یہ کیا کرے گا. امیر المومنین کوئی بہت تگڑے نہیں تھے, درمیانہ قد تھا امام کا, اور متوسط جسم تھا امام کا. جو کی روٹی کھاتے تھے, لیکن جب امام علیہ السلام تلوار چلاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے فوجی بھاگ جاتے تھے امام کے سامنے, دیکھ کے ہی بھاگ, کپڑے اتار لیتے تھے امام کو دیکھ کے کہ کسی طریقے سے یہ جان چھوڑ دے. وہی امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے, اپنی فوج کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب عرب یہ کہتے ہیں کہ علی ہے تو بہادر, لیکن علی کو جنگ کروانی اور کرنی نہیں آتی. امیر المومنین کا کسی ایسا نہیں تھا کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ علی کون ہے, لیکن کیونکہ فوج ڈنڈی مارتی تھی تو امیر المومنین کے اوپر بھی بات. یہ امام کا اپنا جملہ ہے, میں نے جیب سے نہیں ڈالا, نہج البلاغہ پڑھ لیں. امام نے خود فرمایا کہ تمہاری وجہ سے مجھے بھی اب تانے کھانے پڑ رہے ہیں. یعنی اس اجتماعی رزلٹ میں جو یہ رزلٹ نکلا ہے, اس میں امیر المومنین بھی شامل ہو گئے نا. یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو,
اس سے یہی بات نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے لے جائیں باقی سارا چھوڑ دیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بے شک ذاتی زندگی میں بڑے مومن ہوں گے, بڑے متقی ہوں گے, لیکن رزلٹ آپ کا وہی ہوگا جو پوری کلاس کا ہوگا. اگر ایک اسکول میں ایک بچہ ٹاپ کرے, پورا اسکول فیل ہو جائے, اس اسکول کی کارکردگی کیا شمار کی جاتی ہے؟ اس بچے کے اوپر, یا رزلٹ اجتماعی دیکھا جاتا ہے؟ اجتماعی رزلٹ دیکھا جاتا ہے نا, کتنے فیصد لوگ پاس ہوئے. وہ تو ٹھیک ہے اس نے ٹاپ کر لیا, لیکن جو رزلٹ ادارے کا نکلا اس میں تو مار کھا گیا. امت کی مثال اس طرح ہے, آپ کا کلیکٹیو رزلٹ دیکھا جائے گا. ہاں نیک لوگ ہوں گے, ان کو اللہ اجر دے گا, اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا, اس کو اس کا اجر ملے گا. لیکن جو امت کا رزلٹ اجتماعی طور پہ نکلے گا, آپ اس سے جان چھڑوا نہیں سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ بہتری لے آئیں, کوشش کریں کہ باقیوں کو بھی لائن پر. مثلا وہ گاڑی جو ڈرائیور الٹی سیدھی چلا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مارے گا کہیں پہ, اگر اس نے ماری تو سارے جائیں گے, نتیجہ جو بھی نکلے گا اس میں آپ بھی شامل ہیں, باقی سارے بھی. جو گانے سن رہا ہے, جو سگریٹ پی رہا ہے, جو سو رہا ہے, جو تلاوت کر رہا ہے, رزلٹ کا سب کا ایک ہی نکلنے والا ہے اگر گاڑی لگی تو. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ رزلٹ نہیں بدل سکتے, لیکن وہ حالات بدل سکتے ہیں جو رزلٹ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. آپ اس ڈرائیور کو کہہ سکتے ہیں, باقیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ انسان بنو, جاگو, اس کو منع کرو. کیا کر رہا ہے؟ بیدار کرو. یعنی جب سب بیدار ہوں گے اسے منع کریں گے, یا تو وہ گاڑی سے اتر جائے گا. ایک ہمارے عزیز ہیں, وہ بتا رہے تھے واقعہ بہت پرانا, کہ وہ دینا سے یا جہلم سے آ رہے تھے پنڈی کی طرف. تو ڈرائیور اسی طرح رف ڈرائیونگ کر رہا تھا, ایک عورت آگے بیٹھی تھی, وہ بار بار اسے کہتی کہ تو ہمیں مروائے گا. اور بھی لوگ اس میں بیٹھے تھے, تو یہ سب سے آخری سیٹ پہ تھے. یہ جنہوں نے ہمیں واقعہ بتایا, یہ سب سے آخری سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس عورت نے کئی مرتبہ اس کو منع کرنے کی کوشش کی, لیکن باقی سارے لا تعلق بن کر بیٹھے رہے. منع کرتی رہی وہ, باقیوں نے کچھ نہیں کیا, چپ کر کے بیٹھے رہے. آخر کیا ہوا, پنڈی کے قریب مندرہ کے پاس اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور وہ آگے والے سارے مر گئے, وہ عورت بھی مر گئی. حادثہ پیش آیا, کچھ لوگ بچ گئے, لیکن جب حادثہ پیش آیا تو لگی سب کو. ایکسیڈنٹ میں سب جو چپ تھے ان کو بھی لگی, جو بول رہے تھے ان کو بھی لگی. ڈرائیور بچ گیا, وہ بھاگ گیا وہاں سے. لیکن جو گاڑی کا نتیجہ نکلا اس میں تو سارے شامل ہیں نا. کچھ کی زندگی تھی وہ ذاتی طور پہ بچ گئے, کچھ کی ختم ہو گئی تھی وہ مر گئے. لیکن جو گاڑی کا رزلٹ نکلا, اس یعنی رزلٹ سے مراد اس ایکسیڈنٹ میں تو سارے تھے نا شامل. لہٰذا یہ اجتماعی طور پر جن راستوں کا انتخاب قومیں کرتی ہیں, اس میں سے کوئی بیچ میں سے نکل نہیں سکتا. آپ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ایک راستے پر آپ چل رہے ہیں تو اس کا نتیجہ, جو قوم جس راستے پر چل رہی ہے اس کا نتیجہ سارے بھگتیں گے. ان قوانین کو, اس نقطے کو سب سے پہلے آپ باور کریں, اور پھر ان قوانین کو سمجھیں کہ جن قوانین کی بنیاد پر, مثلا آپ نے اگر فرقہ واریت سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی اور رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. اگر آپ اطاعت نہیں کرتے تو فرقہ واریت ہوگی, اور فرقہ واریت اگر ہوئی تو اس کا نتیجہ سارے بھگتتے ہیں. سب کو مشکلات ہوتی ہیں, سب کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں, سب کو ان حالات کو سے گزرنا پڑتا ہے. اگر دین نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے مملکت پر کسی فاسق و فاجر اور ظالم کو حاکم نہ بننے دو, تو ایک بندے کو نہیں دیا, پوری قوم کو دیا کہ سارے کے سارے کوشش کرو مل کر. اگر نہیں بھی ہوتا کوشش تو کرو کم از کم, کیونکہ اگر فاسق اور فاجر اور ظالم حاکم بن گیا تو ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی نمازیں پڑھتے رہے تو تمہیں کچھ نہیں کرے گا. اگر اس نے گیس مہنگی کی تو تجھے بھی مہنگی ملے گی, اور اس کے سپورٹر کو بھی مہنگی ملے گی. ابھی آپ خود دیکھ لیں کتنے ووٹر ہیں پاکستان, آبادی کتنی ہے پاکستان کی؟ 25 کے نزدیک ہے. یہ اس مردم شماری پہ نہ جائیں آپ, ٹھیک ہے. ووٹر کتنے ہیں پاکستان میں؟
18 کروڑ ووٹر, 8-9 کروڑ 6 کروڑ 9 کروڑ کے قریب ہیں. ووٹ کتنا ڈلتا ہے؟ 50% تو کراس پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا. 4 کروڑ کے قریب. آپ یہ کہہ لیں 3-3.5 کروڑ ووٹ پڑ جاتا ہوگا. جو پڑ جاتا ہے وہ دیتے کتنے ہیں؟ وہ ایک بندہ 20 ووٹ دے رہا ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن 3-3.5 فرق, چلیں ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جی 3.5 کروڑ ووٹ پڑ گیا. جو جماعت جیتتی ہے اس کا ووٹ کتنا ہوتا ہے؟ سیٹوں کی بنیاد پہ جیتا جاتا ہے نا, کہ جس کی سیٹ زیادہ ہے حکومت اس کی بنتی ہے. آپ اس کو کیلکولیٹ کریں. پچھلی حکومت کا مجھے کسی نے بتایا, ایک صحافی ہیں اخبار میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا 90 لاکھ ووٹ پر حکومت بنی ہے. یعنی جو رولنگ پارٹی تھی اس کا ٹوٹل ووٹ کتنا تھا؟ 90 لاکھ. آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ 23 کروڑ, 20 سے تو اوپر ہی ہے نا. ووٹر کتنا ہے؟ 9 کروڑ. ٹرن آؤٹ کتنا ہے؟ 3.5 کروڑ. جو رولنگ پارٹی ہے اس کا ووٹ کتنا ہے؟ یہ کون سی اکثریت کی حکومت ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں, یہ کون سی اکثریت کی؟ یعنی اگر صاف صاف بھی چلتے رہیں تو یہ جمہوریت نہیں ہے. اور وہ آپ سب کو اور مجھے بھی پتہ ہے کہ حکومت کس کی بنتی ہے. حکومت کا فیصلہ انس پہ نہیں ہوتا, حکومت کا فیصلہ آئی جے پی روڈ سے ادھر ہوتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو. یہ یعنی جو یہ نعرہ لگاتے ہیں اس کی تو یہ خود ایسی کی تیسی کرتے ہیں عملاً. بہرحال جو بھی ہوا, حاکم آ کر بیٹھ گیا. اب یہ چلیں ہم یہ سوچ لیں ان 90 لاکھ کے ووٹ پر یہ حکومت بنی ہے. 90 لاکھ کے ووٹ پر حکومت یہ بنی ہے. حشر نشر 22-25 کروڑ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے, ایسا ایک جیسا ہی ہے نا. یا ان 90 لاکھ کو جو ہے وہ 2 روپے کم مل رہا ہے پیٹرول, آپ نے ووٹ نہیں دیا آپ کو زیادہ مل رہا ہے. سب کے ساتھ مہنگائی ہو رہی ہے, بد امنی پھیل رہی ہے, لا قانونیت پھیل رہی ہے, مشکلات ہیں جو بھی ہیں, اس میں جو اثر ہے وہ سب کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن آپ اس عمل میں ان کے ساتھ شریک ہیں. کیوں شریک ہیں؟ اس لیے شریک ہیں کیونکہ آپ نے اسی سیٹ اپ کا انتخاب کیا جس نے آپ کو 70 سال سے لوٹا ہے. آپ نے صرف چہرے بدلے ہیں نا, آپ نے اپنی سپورٹ سے صرف چہرے بدلوا دیے, باقی جو سب کچھ ہے وہ تو ویسا ہی ہے. یہ والے جتنے وزیر ہیں یہ پہلے بھی تھے, صرف ڈرائیور بدلا ہے, باقی سواریاں وہی بیٹھی ہوئی ہیں گاڑی کے اندر. ہم سارے اس میں شریک ہیں تو اس کا نتیجہ سارے اٹھا رہے ہیں. بالفرض اگر کوئی بالکل کسی جلسے میں نہیں گیا لیکن خود اس کے خلاف اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو وہ اس کے اندر شامل ہے. تو لہٰذا جو نتیجہ اجتماعی ہے وہ سارے بھگت رہے ہیں. اس چیز کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے قوانین کی اہمیت, یہ جو بھی یہ ہوتا ہے یہ سنن الہی کے مطابق ہے, یہ اللہ کی سنت اور قانون کے مطابق ہے. یعنی ایک قوم مل کر ایک راستے کا انتخاب کرتی ہے. اللہ کا قانون یہ کہتا ہے اگر تم مل کر ذلت کے راستے پر چلو گے تو ذلت تمہارے مقدر میں آئے گی. یہ پہلے سے میں نے لکھ کے نہیں رکھ دی, تم خود ہی حرکتیں کرتے ہو تو ذلت تمہارے گلے میں آ کر پڑتی ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. وقت تقریباً ختم ہے کیونکہ ماتم داری کا بھی شبی بھائی نے کہا تھا, صرف 2-4 جملے جناب